اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کا تعلق چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، آپ کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور معرفت ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے نام سے سب کو عطا کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ ماہ رمضان المبارک خدا کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خدا سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خلوص دل اور نیت کے ساتھ ہر معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک خدا کا مہینہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جس نے علی کو پایا اس نے نبی کو پایا، اور جس نے نبی کو پایا اس نے خدا کو پایا۔ سامنے محترم، خدا تک پہنچنے کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ایک بہترین وسیلہ ہے کہ جب ہم کوئی خدا سے دعا مانگتے ہیں، خدا سے حاجت مانگتے ہیں تو اللہ کو ان عظیم ہستیوں کا وسیلہ دیتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ کو اگر سچی معرفت کے ساتھ ان ہستیوں کا وسیلہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ خدا جو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا جو ہمارا خالق ہے، وہ خدا جو ہمارا مالک ہے۔ خدا کے خزانے میں دینے میں کوئی کمی نہیں، لیکن جب ہم خدا تک ان عظیم ہستیوں تک پہنچتے ہیں اور ان کے وسیلے سے پہنچتے ہیں تو خدا ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور وہی خدا ہماری مشکلات کو آسان فرماتا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج میں آپ کے سامنے وہ طریقہ بیان کروں گا کہ اگر آپ سچے معرفت اور خلوص کے ساتھ اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اگر آپ کسی مشکل کا شکار ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بہترین وسیلہ ہے کہ جس کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کسی بھی حاجت کو رد نہیں کرتا۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی مسلک سے ہو، آپ کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، لیکن اگر آپ کے دل میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور معرفت ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے نام سے سب کو عطا کرتا ہے۔ راہب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک عیسائی راہب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے 7 بیٹے اللہ نے عنایت فرمائے۔ سامنے محترم، آج میں آپ کے سامنے ماہ رمضان المبارک میں کیا گیا یہ عمل بیان کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ فجر کی نماز سے قبل آپ نے ایک تسبیح درود کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے حدیث قصہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جب آپ حدیث قصہ کی تلاوت کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود کی تسبیح پڑھنی ہے، اور جب آپ درود کی تسبیح پڑھ لیں، حدیث قصہ کی تلاوت کر لیں اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر درود کی تسبیح پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز فجر کی آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے خدا سے دعا مانگنی ہے اور اللہ کو واسطہ دینا ہے حدیث قصہ کی ان پاک ہستیوں کا۔ سامنے محترم، اگر آپ کم از کم 1 ہفتہ یہ عمل انجام دیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ بات فقط سچے عقیدت اور معرفت کی ہے۔ اگر آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور معرفت دل میں رکھتے ہیں تو یہ عمل انجام دیں۔ فجر کی نماز سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد حدیث قصہ کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں پھر درود کی تسبیح پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ 1 ہفتے میں آپ کی ان تمام پریشانیوں کو حل فرمائے گا، ان دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا جو اب تک خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئیں۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
اور ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور معرفت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ التماس دعا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔